نبوت منصب نبیان منصب نبیان منصب نبیان او منصب نبیان منصب نبیان آج بھی میرے بابا جی کی آج بھی میرے بابا جی دی 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 کل بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه او كما قال علیہ السلام کہ محمد سے وفا کنی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جی ہاں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مختصر سے ہندو ثنا کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الصدر احترام اسٹیج پر جلوہ افروز حضور جان کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلام اور سامنے جلوہ افروز حضور جان کائنات کے چاہنے والے ماننے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں لگانے والے اور انجمن غلامان رسول جن کے زیر اہتمام جن کی نگرانی میں یہ عظیم الشان پروگرام جس کا عنوان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ 11ویں شریف منعقد پذیر ہے۔ خصوصی طور پر سعادت مند ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پیارا سا پروگرام سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ دنوں میں اخلاص عطا فرمائے اور اس پروگرام کی فیض و برکات انہیں اہل علاقہ کو، حاضرین کو، ہم تمام کے والدین کو عطا فرمائے۔ چند باتیں میں نے کرنی ہیں۔ جو قومیں اپنے کسی بامقصد مشن پر کھڑی ہوتی ہیں، جن کا کوئی مضبوط نظریہ ہوتا ہے اور اس نظریے پر پھر وہ ڈٹ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے باتیں اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو میرے آنے کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور اگر ہم نے رسمی طور پر وقت پاس کیا تو پھر وقت ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، جو قومیں اپنے مشن اور نظریے کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں اور وفا کرتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ ہمیں امیر المجاہدین فناف خاتم النبیین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مشن پر لا کر کھڑا کیا ہے اور پاکستانی قوم کو آواز دی ہے، اور یہ آواز آپ کی صرف پاکستان چاروں صوبوں کی حد تک نہیں رکی بلکہ یہ 7 سمندر پار بھی آواز سنائی دی ہے اور یہ پیغام پہنچا ہے۔ وہ تھا اور ہے، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا
غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی بنیاد جو اصل چیز ہے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت ہے۔ آپ کہیں کہ مولانا نے آتے ہی ایک عظیم سیاستدان کے نام سے جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ میں کہتا ہوں یہ پوسٹر پر لکھا ہوا بسلسلہ 11ویں شریف، یہ پوسٹر پر کیا لکھا؟ بسلسلہ 11ویں والے پیروں کا تذکرہ ہے یہاں، اور ہم نے 11ویں والے بابا جی کی صرف جو نا کرامات سنی ہیں۔ 11ویں والے بابا جی کی کاش للکار بھی سنتے، 11ویں والے بابا جی کی کاش گفتار بھی سنتے، 11ویں والے بابا جی کی جو پکار ہے اس کو بھی سنتے، اور 11ویں والے نے جس انداز میں ظالم کو للکارا ہے، اے کاش کہ وہ للکار بھی کوئی ہمیں سناتا تو ہمیں بتاتا کہ یہ 11ویں والے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقط اپنی کرامتوں کا ہی اظہار نہ کرتے، بلکہ جب وقت آ جاتا کہ کوئی ظالم اپنے ظلم کے پنجے کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالغانہ، ایک منفردانہ اور ایک مجاہدانہ آپ کردار ادا کرتے۔ آپ بولے لیا بتائیے وہ کون سا کردار ہے؟ آپ کے زمانہ مبارک میں جس میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس جلوہ افروز تھے، بادشاہ نے ایک ظالم کو گورنر مقرر کر دیا۔ کتنے گورنر؟ ایک لگایا، ایک گورنر، ایک۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھنا، اور پاکستان میں تو 4 گورنر ہیں۔ ایک گورنر بادشاہ وقت نے مقرر کیا، اور وہ گورنر تھا ظالم۔ کون تھا وہ؟ کون تھا وہ؟ ظالم گورنر۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی جمعۃ المبارک کے دن اپنے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے خطبہ جمعۃ المبارک دینے کے لیے۔ ایک آنے والا آیا، اس نے آپ کے قریب آ کر کے پکارا کہ حضور بادشاہ وقت نے ایک ظالم گورنر کو مقرر کر دیا، اسے گورنر لگا دیا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جن کی 11ویں شریف آپ منا رہے ہیں اور بیٹھے تشریف فرما سن رہے ہیں ان کی گفتگو، انہوں نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ تاریخی جملہ یہ تھا، وہ پیغام یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اس حکمران کو، حاکم کو جا کر کے عبد القادر کا پیغام دے دو کہ اس ظالم گورنر کو معزول کر دے، فوری طور پر اس کو اس کے عہدے سے اتار دے، اور اگر اس حکمران نے، اس حاکم نے اس ظالم گورنر کو نہ اتارا تو عبد القادر نماز جمعہ کے بعد منبر سے اتر کر خود اسے پکڑ کر کے اس کے عہدے سے معزول کرے گا۔ یہ سنی کبھی بات آپ نے؟ کبھی سنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ پیغام بھی دیا؟ جتنے قادری ہیں، یہ قادریوں کے جو پیر ہیں، پیران پیر، ان کا بھی ایک زبردست سیاسی پیغام تھا۔ بڑی گہری ضرب لگائی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، اور ڈائریکٹ جس کو اٹیک کیا تھا، للکارا تھا، وہ وقت کا گورنر تھا، اور پیغام جسے بھجوایا تھا وہ وقت کا حاکم تھا، اور اس حاکم کو اس صوفی نے اور صوفیوں کے امام نے، قادریوں کے امام نے، قادریوں کے پیر نے، پیران پیر روشن ضمیر قطب الاقطاب محبوب سبحانی غوث السمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیج دیا تھا کہ اے حاکم، اس گورنر کو جو کہ ظالم ہے اس کو فوراً معزول کر دو، اپنے عہدے سے برطرف کر دو، اگر تم نہیں کرو گے تو نماز جمعہ کے بعد عبد القادر خود کر دے گا۔
ظالم کو جتنی ڈھیل دی جائے گی نا وہ اتنے جھگڑے ہو جائے گا، اور ظالم کا ظلم جب بڑھے گا نا تو ہمارے پیارے محبوب قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف اٹھنے میں جتنی تاخیر کرو گے فرمایا اتنی ہی قربانی تمہیں زیادہ دینی پڑے گی۔ اور آج اگر پاکستان کے تمام صوبوں میں آپ دیکھیں اور گورنروں کی طرف آپ نظر کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک سے بڑھ کر ایک ظالم ملے گا، لیکن کس میں ہمت طاقت وہ ظالم کو ظالم کہے، ظالم کو ظالم کہہ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ظالم کو ظالم کہہ کے حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، ظالم کو ظالم کہہ کر کے آج پکار رہا ہے مرد قلندر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی۔ لبیک آج تاریخ ختم نبوت۔ میں نے بات کی شروع میں کہ جس قوم کا مشن، جس قوم کا منشور مضبوط ہوتا ہے نا وہ قوم، وہ تحریک، وہ تنظیم، وہ جماعت اپنے منشور کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنے والا ایک ایسا ظالم بھی آیا، اس نے آ کے کہا کہ امریکہ میں کوئی میرے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ امریکی بیانیہ جو ہے اس نے امریکہ کے نام کا ایک بیانیہ اس پاکستانی قوم کے درمیان لایا اور پوری پاکستانی قوم کے درمیان اس نے جگہ جگہ ایک ہلچل مچا دی کہ وہ امریکہ نے جو ہے وہ ہمارے ملک میں مداخلت کر کے سازش کر کے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مگر سن لو وہ بیانیہ آج دفن ہو گئے، وہ بیانیہ آج، یہ باتیں اب آپ کو سننے کو ملیں گی کہ جی وہ امریکیوں نے کوئی سازش کر دی، وہ بیانیہ جو تھا وہ دفن ہو گیا۔ پھر اگلی بات آ گئی، پاکستانی قوم کو افواج پاکستان کے سامنے لا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کر دی گئی کہ یہ تو نیوٹرل ہے اور نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، لیکن سن لو وہ بیانیہ بھی آج دفن ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر قوم کو کہا کہ اٹھو حقیقی آزادی کی ہم جنگ لڑیں گے، چلو۔ وہ قوم پورے پاکستان سے جہاں جہاں جو تھا وہ گیا، چلتے چلتے آج اس کا بھی آخری دن تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مگر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، اس نے ایک زبردست ایسا بیانیہ ہمیں اور ایسا مشن ہمیں اور ایسا منشور ہمیں عطا فرمایا کہ جو قرآن و سنہ کے عین مطابق ہے، دین اسلام کے عین مطابق ہے، شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہے۔ اس مشن کے اوپر، اس منشور کے اوپر، اس ٹاسک کے اوپر، اس ڈگر کے اوپر آ کر کے حضور امیر المجاہدین کے کاروان کے جو مسافر ہیں وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور یہ مسافر وہ ہیں کہ امیر المجاہدین نے انہیں مسافر اس رستے کا بنایا ہے کہ تمہیں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ لے کر آنا ہے، تمہیں پاکستان میں دین محمدی کو، کہ ہمارے پیارے نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے چمکتے دمکتے دین کو تک پر لا کر پورے پاکستان میں آپ نے نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہے۔ جب امیر المجاہدین نے یہ مشن، یہ ٹاسک دیا، یہ منشور دیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، بتائیے ان کے مشن کے اوپر کوئی حرف آیا؟ ان کے نظریے کے اوپر کوئی حرف آیا؟ ان کے منشور کے اوپر کوئی حرف آیا؟ ان کی تحریک کے اوپر کوئی حرف آیا؟ ان کی تنظیم کے اوپر کوئی حرف آیا؟ ان کے کارکن کے اوپر کوئی حرف آیا؟ ان کے ذمہ داران کے اوپر کوئی حرف آیا؟ ان کے لشکر کے سپاہیوں کے اوپر کوئی حرف آیا؟ ان کے عہدیداران کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا؟ اور قیادت تک، شورا سے لے کے نیچے یوسی وارڈ تک کا جو ذمہ دار ہے، ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایسا شاندار بیانیہ اور ایسا شاندار پیغام اور ایسا شاندار منشور انہیں عطا فرما دیا، اور اس منشور پر لا کر کھڑا کیا، جس پر کھڑا ہونا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا، دے رہا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اور اس کا خلاصہ کر دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا،
Inhilzana. 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 انہیں ایمان یہ دے دیا پیغام. آج تاریخ لبے کی عرص میں پاکستان کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو گئے اور پیدر پہ ہو رہا ہے، مگر اللہ کی رحمت سے ایک ایک نوجوان، ایک ایک کارکن کو، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، ہر کوئی، کیا مرد ہے کیا عورت ہے، وہ استقامت کے ساتھ جم کر کے جو ہے وہ اپنے مشن کے اوپر کار بند ہے. یہ ہمیں کیوں میدان عمل؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا خلاصہ کیا جائے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. آج ہم سیکٹر 5D میں بیٹھے، 75 سال گزر چکے ہیں پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے. وہ نوٹ بھی آپ کے سامنے آ چکا، 75 سالہ تقریب بھی ہو چکی ہے. کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی کامیابی ملی؟ کوئی گٹر کا سیوریج کا نظام ہمارا اچھا ہو گیا یا سیکٹر 5D کا؟ پانی کا نظام، نوکریاں مل گئی، پلے گراؤنڈ ہمارے اچھے ہو گئے، یہاں پر ہیلتھ کا نظام ہمارا اچھا ہو گیا، ہم لوگ سب کیا بجلی مل گئی ہمیں؟ ابھی بھی جنریٹر کی آواز آ رہی ہے. گیس کی سہولت 24 گھنٹے ہر طرف، جس جہت سے آپ آؤ گے، جس طرف سے آپ آؤ گے. قوموں نے ترقی کی ہے، دوسری قومیں ترقی کر گئی، مگر ہماری یہ قوم جو ہے یہ پے در پہ پستی کا شکار ہے. ایسے زندگی بسر کریں گے ہم، کبھی اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ظالمی ہمارے اوپر مسلط رہے گی. ہمارے بچوں کے مستقبل سے یہ کھیلتے رہیں گے. ہمارے بوڑھے جو سفید ریش ہو چکے ہیں یہ ایسے سسکیاں بھرتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے. ہماری بوڑھی مائیں کیا گھروں میں بیٹھ کے وہی دعاؤں کا جو سلسلہ ان کا وہ بس اسی پر صبر اور شکر کے ساتھ ہی آگے چلتے جائیں گی. بے شک صبر اور شکر بہت بڑی نعمت ہے، مگر پے در پہ تکلیف ملتی ہے، ہر تکلیف پر صبر صبر صبر. بے شک نعمت ہے صبر، مگر وہ کیا اس طرح کی دکھ درد کرب بھری زندگی بسر کریں گے. یہ ہمارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کیا امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا؟ کبھی غریب کا بچہ ترقی نہیں کرے گا. امیر کے بعد مثال کے طور پہ اللہ کی رحمت سے فضل سے 4 پیسے ہیں، اس کا بچہ انگلش میڈیم میں جائے گا، کسی اچھے اسکول میں جا کر کے او لیول کی وہ تعلیم حاصل کرے گا. غریب کا بچہ کیا کسی اسکول کی دہلیز پر نہیں جائے گا؟ کیا یہ سارے جتنے ہمارے نوجوان ایک بڑی تعداد ہے صبح W11 کی بس کے اوپر لٹک کر کے طویل سفر کر کے اور پورا دن جو ہے اپنے سیٹ کی اپنے مالک کی جو وہ جھڑکیاں کھانے کے بعد اسی شام کو تھکے ہارے گھر آئیں گے. ان کی صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے. ایک 50 سال کا بوڑھا شخص ہے، وہ 40 سال سے 30 سال سے 35 سال سے اگر ٹھیلا لگا رہا ہے، کیا وہ ہمیشہ ٹھیلا لگا کر کے اسی طریقے سے وہ لوگوں کی باتیں سنتے سناتے اپنی زندگی اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، اپنی زندگی کو پاس کرے گا؟ اور 4 بچیوں کا اگر باپ ہے تو وہ پھر اپنی بیٹیوں کے لیے، ان کے اچھے رشتوں کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ سسکیاں بھری ہی زندگی ہی بسر کرے گا. کیا یہ قوم اس پر راضی ہو چکی ہے؟ اس قوم کا کوئی حق اس پاکستان میں نہیں ہے. اس غریب علاقے کی طرف کوئی MP MLA نہیں آئے گا. آپ کے علاقے میں آپ کا MLA جو ہے وہ کبھی آپ کی گلیوں میں آگے اس نے کبھی گشت کیا کہ آج آپ نے دروازے پر دستک دے دی، یہ آواز آ رہی ہے کون جی جناب؟ تو کوئی میں علاقے کا آپ کا MLA یا میں آپ کا MP آیا ہوں، بتاؤ آپ نے مجھے ووٹ دے کر کے مجھے کامیاب کروایا تھا، بتاؤ آپ کی کوئی ضرورت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی رنج ہے، کوئی علم ہے، کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کریں. آئے کبھی؟ تو جب ہر طرف سے آپ کے الٹ ہاتھ چل رہے ہیں کہ نہیں نفی ہی نفی ہے، تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے جس طرح ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، جیسے قرآن ہماری طرح رہنمائی فرما رہا ہے
کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو ایک بہت سیدھا نظام پہلے چل رہا تھا، اگلے سالوں میں پھر اس کو تقویت دے دو۔ یہ 4 سال 5 سال پیچھے بلدیات کے گزر گئے، بلدیات میں تو آپ کے علاقے کی گٹر کی سیوریج کی نالیوں کے ساری مرمتیں، یہ ساری تعمیر ہو جانی چاہیے تھی، یہ سارے چھوٹے چھوٹے نظامات کے اچھے ہو جانے چاہیے تھے۔ آپ کا جو کوٹا ہے سیکٹر 5B کا، 5B کا، اور 5B کا میرے خیال میں مجھے جہاں تک معلومات ہے، کیونکہ میرا یہ الیکشن کا حلقہ بھی ہے صوبائی حلقہ، میرے خیال میں سیکٹر 5B میں پانی کا واٹر اسٹیشن ہمارا نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتائیں، آپ کھڑے ہو گئے مجمع میں کہ نہیں جی حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، واٹر اسٹیشن آپ کا، جس کو پانی کا پمپ بھی کہتے ہیں کہ بڑا پمپ ہے پانی کا، سیکٹر 5G میں بنا 4 مارکیٹ کے پاس، ہمارا 5B کا ہے نہیں۔ کیوں؟ 75 سال گزر گئے، ہمارا حق نہیں تھا؟ یقیناً ہمارا حق ہے، جس طرح آپ کے پاس نہیں ہے اسی طریقے سیکٹر 5J کے پاس بھی نہیں ہے، جیسے 5B اور 5J کے پاس نہیں ہے اسی طریقے سیکٹر 5E کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں کون سا پانی ملتا ہے؟ جیسے انسان کسی ہوٹل پر کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے کے دوران پھر وہ کہتا ہے کہ سالن ختم ہو گیا تو مجھے گریوی دے دیجیے تھوڑی سی، یہ آپ کو جو پانی مل رہا ہے یہ گریوی میں پانی مل رہا ہے۔ سوچا کبھی آپ نے گریوی میں پانی جو یہ پانی ہمیں گریوی کی صورت میں ملتا ہے، یہ تو چلو تھوڑا بہت 19-20 جو ملتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہمارا حق کہاں ہے؟ ہمارا جو واٹر اسٹیشن ہے سیکٹر 5B کا وہ کہاں ہے؟ تو جو سیاستدان 75 سال سے وہ آپ کا ووٹ بھی لے گئے، سب کچھ لے گئے، مال نوٹ سب کچھ لیا آپ سے، ہر چیز اس نے آپ سے لے لی، بدلے میں وہ آپ کو پانی کا قطرہ نہ دے سکے، آپ پانی کی صورت میں آپ کا حق آپ کو نہ دے سکے، ان سے آپ امید لگا کے بیٹھے کبھی یہ نوکری بھی ہمیں دیں گے، ان سے امید لگا کے بیٹھے کہ کبھی یہ ہمیں خوشحال بھی کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین اس قوم کو بیدار کرتے تھے، جھنجھوڑتے تھے، وہ کہتے تھے صحیح کام جاگ جاؤ اور صحیح اور غلط کو پہچان لو، حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرو، نیک اور بد، صحیح اور غلط، حق اور باطل، اس کو جدا کرو، اور جب تم جدا کر دو گے تو پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر ہمارے حکمران سیکٹر 5B سے جو جیت کر گئے، جیسے بھی جیت کر گئے، اب تو خیر نیا الیکشن آنے والا ہے، سیکٹر 5B والوں نے بہت محنت کی تھی، ہمارا دل آج بھی سیکٹر 5B والوں کی طرف سے بہت ٹھنڈا ہے، دعائیں نکلتی اور آج بھی اسی سٹیج پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ 2018 کے الیکشن میں ہمارے جن ورکرز نے، جن کارکنوں نے، جن محبین نے، متوسلین نے، معاونین نے، محبین نے، کسی بھی انداز سے انہوں نے جا کر کے اپنی مہر جو ہے وہ کرین کے نشان پر لگا کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اپنی پرچی اسلام کو دی، اور پھر اسلام کو پرچی دینے والوں کو تیار کر کے بھیجا، اپنے مال کے ذریعے، وقت کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے محنت کر کے۔ اے مولا کریم، یہ 11ویں والے پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی خاص اور خاص کی برکات ان کو ان کے گھر والوں کو عطا فرما۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، مگر وہ جیسے بھی جس طریقے سے وہ جیت کر کے آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے، تو ان حکمرانوں نے ہمیں کچھ نہ دیا، نہیں آئے وہ دورہ کرنے، نہیں آئے ہماری داد رسی کرنے، نہیں آئے ہماری خوشیوں میں، اور نہیں آئے ہمارے غم میں، اور نہیں کندھے سے کندھا ملایا انہوں نے آ کر، نہیں انہوں نے غریب کی داد رسی کی، نہیں غریب کو مضبوط کیا، غریب کو غربت کی لکیر سے نکال کر اوپر کی طرف لے کر کے آئے۔ تو حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے، اے پاکستانی قوم،
سارے کے سارے آپ اٹھو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. آپ کا وطن جس مقصد کے لیے مولد وجود میں آیا وہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے پاکستانی قوم اپنا کھویا ہوا وقار واپس لو. اور پھر فرماتے کہ اے پاکستانی قوم اگر آپ اپنا کھویا ہوا وقار واپس لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی دو راستے نہیں ہیں، اس کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر اس کو وفا کرو. جو ہندوستان میں رہتے تھے روٹی کپڑا مکان تو وہاں پر بھی تھا ان کے پاس، وہ اپنے مال و متاع چھوڑ کر آئے تھے. وہ جو 20 لاکھ کم و بیش قربانیاں دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ یہاں پر اسلام کا کہوارہ ہوگا، یہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں دین کا بول بالا ہوگا، یہاں آپس میں پیار محبت ہوگا، یہاں قتل و غارت نہیں ہوگی، یہاں موبائل 2 4 10 20 ہزار روپے کا چھیننے پر کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، یہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہاں کسی کا گلا نہیں دبایا جائے گا، یہاں کسی کے راستوں میں کانٹے نہیں بچھائے جائیں گے، بلکہ یہاں تو خوشیوں کا دور دورہ ہوگا. یہ وہ مقاصد تھے جو پاکستان بنانے کے لیے لوگوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، خواتین نے قربانیاں دی. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. لیکن اس قوم نے اس سبق کو بھلا دیا. اس کو ہر کوئی آیا نئے نئے باغ دکھائے. ابھی یہ تبدیلی والے آئے ہوئے تھے، تبدیلی والوں نے 5 سال گزار دیے. یہ ختم ہونے والا ٹائم مکمل ہونے والا ہے. اگلے الیکشن کی طرف جا رہے، قریب ہے، وقت ہی مکمل ہو رہا ہے. کیا تبدیلی آئی؟ غربت میں ہم اور ڈوب گئے. یہ جتنے بچے بیٹھے، بڑے بیٹھے، یہ اسٹیج والے بیٹھے، سامنے بیٹھے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والے، یہ سب کے سب مقروض ہیں. ہماری اور اوپر سیاستدانوں کا، ان کا اللہ حافظ ہے. اس وقت ان کا ظلم عروج پر ہے. آپ کہیں گے ان کا ظلم، میں کہتے جناب آج وہ فیفا ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے، ورلڈ لیول پر ہو رہا ہے قطر میں، اور ایک پاکستان میں کوئی پی ایس ایل وغیرہ کے میچز کھیلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہم نے اس پر پورا ضلع مرکز پر بیان دیا جمعہ پر مبارک ہے، تفصیلی سوشل میڈیا پر آ چکا ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کھیلوں کی اداد کے ساتھ، ہر ایک کھیل کی نہیں، کی اداد کے ساتھ، جس سے ذہنی فائدہ ہو، جس سے جسمانی فائدہ ہو، اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے رکھتے ہوئے اگر کوئی کھیل کھیلا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اجازت دیتی ہے کئی صورتیں ہیں، اور ہم بھی اس کی اقراری ہیں اور ہونا بھی چاہیے، خواہش مند بھی ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل دائرہ شریعت میں رہ کر وہ تمام کھیل کہ جو ذہن کو فائدہ دے، تقویت دے، اور جو بدن کو تقویت دے، وہ کھیل کھیلے دائرہ شریعت میں رہ کر. لیکن ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل کا میچ آتا ہے، وہ کراچی میں آئے، لاہور میں آئے یا پنڈی میں آئے تو ہوتا کیا ہے؟ مطلب یہ پہلی فرصت میں مسجدوں کو تالے لگا دیتا ہے. سیکورٹی رسک ہے. اب پتہ ہے برکت کہاں سے آئے گی؟ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر دو. اگر ترمیم میں کامیاب ہو گئے تو قادیانی کو دروازہ کھل جائے گا. قادیانی یوں اس دروازے کے اندر داخل ہوگا اور قادیانی جا کر کے الیکشن لڑے گا، اور الیکشن لڑ کے قادیانی کو ایم پی ایم بن کے پاکستان کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچ جائے گا. ناموس رسالت کے پہرے دار آئے ہیں. کیوں؟ حضور جان کائنات کی شان میں گستاخی کر دی افراد نے. انہوں نے کلمہ الحق بلند کر دیا ہے اور تحریک لبیک یا رسول اپنا بیانیہ بیان کر دیا. من سب نبی فقتلہ. آپ ناموس رسالت کے پہرے داروں کے راستے سے بند کرو. آپ اس راہ میں ان کو گولیاں مارنی پڑے، ان کو شہید کرنا پڑے، ان کی ایک کی بجائے ان کی ہزاروں شہادتیں بھی اگر ہوتی ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ان کے علماء جیلوں میں شہید ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ان کے نوجوان بچے پورے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ان کے قائدین مہینوں بھر جو ہے وہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ سفید ماتم بچھ رہے شہادتوں کی بدولت، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ان کے بچوں کی ساری زندگی جو ہے وہ شب و روز شام کے جو وہ سب پریشانی میں بسر ہو رہے
کیوں ان کے بڑے، ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے عزیز جو ہے وہ جیل جا چکے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کسی دور پہ لگا سکتے لگا دو، مگر ان کو ناموس رسالت کے راستے سے روک دو۔ سب کچھ ان حکمرانوں نے کیا۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب سے کہوں ایک شیخ الحدیث بناؤ، آپ کی حیرت جو جلا جائے گی، یہ دماغ پک جائے گا کہ یار ایک شیخ الحدیث تیار کرنا، مگر حضرت علامہ یوسف سلطانی جیسے 90 سالہ بزرگ، 90 سالہ میرے خیال میں آپ کے پورے مجمع میں سے مجھے وہ 90 سالہ بزرگ نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی ہو وہ 90 سالہ شیخ الحدیث، ان کو جیل میں لے جا کر انہوں نے شہید کر دی۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے 50 سے زائد نوجوانوں کو اب تک یہ شہید کر چکے ہیں، یہ حکمرانوں نے کیا، ان کی ایمان پہ ہوا، ان کے آرڈرز پر ہوا، ان کے حکم پر ہوا۔ کیوں؟ جرم اتنا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ کلمے کی بات کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی ناموس کی بات کرتے ہیں، یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کون سا جرم ہے؟ آپ بتائیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ہمارے ذمہ دار سیکٹر 5D کی، بتائیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ بتائیں ان میں سے کون بٹھا گولی کرتا ہے؟ بتائیں ان میں سے کون ٹارگٹ کلر ہے؟ بتائیں یہ کسی کے راستے کو تنگ کرتا ہو؟ بتائیں اس کے علاقے کے اندر کسی قسم کی کوئی بدماشی ہو؟ بتائیں یہ بیچا کسی سے کوئی ایسا تاوان کا مطالبہ کرتا ہو؟ بتائیں ان کا اخلاقی کردار، ان کا کوئی کردار علاقے کے اندر برا ہو؟ نہیں، ان کے مقابلے میں ایک سے ایک ظالم آپ کو ملے گا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان والوں کی حضور امیر المجاہدین نے بڑی شاندار تربیت فرمائی، وہ بڑے اپنے مزار اقدس میں تشریف لے گئے، لیکن خدا کی قسم آج بھی میرے قائد کا کوئی ایک قریب 5 منٹ کا 10 منٹ کا سن لے، ان کی زندگی کا وہ ایک قریب نقشہ بدل کر کے رکھ دیتا ہے جو تربیت حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ہم بڑے بڑے سیاستدانوں سے ملتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو سیاستدان آپ کے ذہن میں ابھرتا ہوگا کہ یہ فلاں تحریک فلاں تنظیم آپ کے ذہن کے اندر ابھر رہی، جب ہم ان لوگوں سے بڑے لیول کے اوپر علاقائی سطح کے اوپر جب بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی ملاقات سیاسی طور پر ہے تو وہ فقط پہلی بات جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تمہارے قائد کو سلام ہے، وہ کہتے ہیں یار تمہارے جو قائد ہے نا علامہ قاضی حسین رضوی، کیا یار وہ بابا کیا بات کرتا ہے یار وہ کیا قرآن پڑھتا ہے کیا یار وہ حدیث کیسی پڑھتا ہے وہ جب ہم ان کے جملے سنتے ہم اگر کھل کر کے بھی بول دوں، جماعت اسلامی کے لوگ ملے ہمارے مرکز پر آئے، MQM کے لوگ ملے یہ ہمارے مرکز پر آئے، خدا کی قسم ان کی جو گفتگو ہے اگر 1 گھنٹے کی ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ جس کاروائی نے تاریخ کی ہے وہ آپ کے لیڈر حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے ہمارا لیڈر ہمارا پیر ہے، آج خدا کی قسم وہ وقت آ گیا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ نہیں یار اگر لیڈر ہے، اگر کوئی مجاہد ہے، اگر کوئی امیر المجاہدین ہے، اگر کوئی رکابری ہے، اگر کوئی سچاج کے رسول ہے، اگر کوئی دیانتدار ہے، اگر کوئی ایماندار ہے، اگر کسی کے چہرے پر نور برستا ہے، اگر کسی کی بات سے سچ نکلتا ہے، اگر کوئی مہاتما کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ لے کر کے میدان میں آتا ہے تو اے تحریک لبیک والوں کو تمہارا قائد ہے لبیک۔ یہ عزت اللہ پاک نے تحریک لبیک کو عطا کی ہے، ورنہ یہ ظالم تو آپ کو روڈ بنا کر کے مسل دیتے، پیس دیتے، لپیٹ دیتے، مار دیتے، ختم کر دیتے، یہ محض کرم ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ گئے یاداں تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا چلا رہے گا، یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والی۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا جن ظالم نے راستہ روکا، وہ 2018 کا الیکشن ہو، ووٹ کے راستے سے، حق کے راستے سے جس نے روکا آج اپنے انجام کو پہنچ گئے۔
तारीख लबैक या रसूल पाकिस्तान के कारकुनान के ऊपर जिन्होंने शैली और फायरिंग की आज अपने मत की अंजाम को पहुंच रहे हैं। तारीख लबैक या रसूल पाकिस्तान के दुनिया जिसने दरारें डालने की कोशिश की आज अपने मत की अंजाम को पहुंच रहे हैं। तारीख लबैक वालों के घरों की चादीवारी की जिन्होंने हुर्मत आबाद की आज अपने मत की अंजाम को पहुंच रहे हैं। क्यों? देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। 4 दिन की जिंदगी है, गैरत के साथ जीनी है। 4 दिन की जिंदगी है, इज्जत के साथ जीनी है। 4 दिन की जिंदगी है, ताकत के साथ, जुर्रत के साथ, ईमानदारी के साथ, दयादारी के साथ जीनी है। हम ये बातें सारी डंके की छोड़कर इसलिए करते हैं हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने एक कारकुन की ऐसी तालीम और तरबियत फरमा दी है। ये चीज वाक़ई है, ना किसी के हाथ में हमारा रिस्क है। हमारे रिस्क का कोई मालिक नहीं है। हमारे रिस्क का मालिक हमारा रब है, हमारा खालिक है। हमारी जिंदगी का कोई मालिक नहीं है। हमारी जिंदगी का मालिक हमारा खालिक और मालिक हमारा रब है। हमारी इज्जतों का कोई मालिक नहीं है। हमारी इज्जतों का मालिक हमारा रब है। वक़िज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक प्यारा वो उड़ाए फ्रांस का सदर कि लो जी आपके यहाँ पाकिस्तान में सैलाब आ गया, एक तैयारा आ रहा है। इधर अमीरुल मुजाहिदीन का शहजादा वो करिया करिया बस्ती बस्ती जाए और तहरीक का एक एक कारकुन, वो आपके सेक्टर 5D का ही क्यों ना हो, वो आपके जिला बस्ती का ही क्यों ना हो, आपके कराची का या आपके पाकिस्तान के किसी हिस्से का क्यों ना हो, एक एक हमारे कारकुन, एक एक हमारे वर्कर ने दिनों जान से मेहनत की, इनसे नाम मुतासिरीन की। और हमारा कायद वो 2 ट्रक सामान 20 ट्रक में तकसीम करके फोटो सेशन के लिए नहीं आया। हमारा कायद जो है वो अमली तौर पर सब कुछ जो हो सका इन सबसे बेहतर, जितने सियासतदान, इन सबसे बेहतर इमदाद लेकर के वो मैदानी अमल में आ गया। वो तो आपका मीडिया ना दिखा सका। ये गूंगे बंदे, गूंगे 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 शैतान, अंधे हो गए, नबीना हो गए। अब दूरबीन नहीं देख रही, अब कैमरे की आंख नहीं दिखा सकती है ये। और सियासतदानों की और दूसरों तीसरे चौथे पांचवे की सबकी जुबानों को साफ, लेकिन ये मर्द कलंदर ने अपने कारकुन, अपने वर्कर से साझी करके इस कौम की खिदमत की। क्यों? ये मर्द कलंदर के वालिद ने इनकी तरबियत की थी। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। स्कूलों में तो आप भी पढ़कर आ गए, हम भी पढ़कर आ गए। कभी किसी सियासतदान ने अमली जामा इस शेर को पहनाया जो इसने 5 साल 10 साल अगर ये स्कूल गया हो तो, वरना इसमें बहुत सारे अंगूठा छाप भी है। तो वो तो था कि वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। वो मोहब्बत दर्दमंदों से जिसने की है ना, वो किबला हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामद बरक़ातुहु आलिया और उनकी टीम ने की है, उनके वर्कर्स ने की है। वो तो ना नजर आया, वो एक तैयारा उड़ा यहाँ से, वो पूरा मीडिया भी उसको दिखाने लगा। कौम भी है, या कभी हुकूमतें भी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वाह 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 वाह। लेकिन गैरत की बात ये है, गैरत वो कौम बहुत अच्छी होती है। गैरत की बात इसके अंदर ये है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या
तारीख खत्म नबूवत। जब उन्होंने रवाना किया ना वहां से तैयारा कि ये खैरात लेकर के आ रहे, ताबुन लेकर आ रहे हैं, इमदाद लेकर के आ रहे हैं, गैरतमंद कौम के लिए पैगाम है। गैरतमंद तो भी यही कहेगा ना, ठोकर मार कर ऐसे मार कि ये नाथ खान सारे मिंबरों पर यहाँ स्टेजों पर सुनाते रहते हैं, लेकिन ये वालों ने खूब लिखा है और पढ़ने वाले पढ़ते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। फिर बताओ कि अगर गुस्ताखानी रसूल के मुल्क से या उस सदर से कि जिसने खास तौर पर हमारे नबी की गुस्ताखी की, फिर हम ये शेर भी पढ़े, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल। हमारा काई होगा ना सामने, ये वजीर आजम की कुर्सी पर तशरीफ फरमा होते, तो इस ऐसी आने वाली इमदाद को यूं ठोकर मार करके कहते, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, जिंदगियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। ये दरस दिया अमीरुल मुजाहिदीन ने गैरत का हमें। हमारे कारकुन, तमाम कारकुन गैरत का दरस दिया है। तो इस वक्त तारीख लब्बैक या रसूल पाकिस्तान के जितने भी कारकुनान हैं और माशाल्लाह जुड़ रहे हैं, लोग आए दिन मोहब्बत कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक तादाद है माशाल्लाह लाखों करोड़ों में। वो तो आपका जनाजा मुबारक जो था उसमें वादे हो गया था कि आपने बजाय खुद तो आंखें बंद कर ली, लेकिन बहुत सारी आंखें लोगों की खोल गए हैं। 1,72,00,000 कम व बेश आपके नमाज जनाजा में लोग शरीक हुए थे हैं। और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो था वो 1,60,00,000 वोट लेकर के पाकिस्तान का वजीर आजम बना था। वो 1,60,00,000 वोट लेकर के पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए, लेकिन उस मर्द कलंदर का जिसने ये दरस दिया था, इन्हें जाना इन्हें माना, जिस दिन उसका जनाजा उठा, उसकी मैयत उठी और उनकी नमाज जनाजा में 1,72,00,000 पहुंचा। और ये तो फकत मर्द पहुंचे थे और हर घर से भी तमाम अफराद न पहुंच सके, फकत मर्द पहुंचे कि हर घर से कोई 1 फर्द गया, कोई 2 फर्द गया, कोई गली से 3 गए, कोई 5 गए, कोई 10 गए, तो वो तादाद जाकर के 1,72,00,000 पर हो गई। अगर खवातीन को शामिल कर दिए जाए, ये हमारी बहनें, माएँ, बहनें, बेटियां सुन रही हैं हमारी आवाज, फकत इसको आप एक ही जरब दें तो तादाद कहाँ पहुंचती है। ये है हकीकत पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान की। अब इस कौम के लिए जरूरी है, पैगाम है कि अल्लाह ताला ने जैसे हमारे ज़मीन को झंझोड़ा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जिसने खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर इस कौम में जाकर के आज भी उन्हीं चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को, जालिमों को, बदतखोरों को और ऐसे वैसे शराबियों को, जानियों को, कबाबियों को, ऐसे लोगों को कि फिर वो दीन के मामले में भी जो छेड़छाड़ करें हैं। आज भी आप देखें ना खबर 92 ने क्या दी है, और आज भी जो फिल्में ऐसी ऐसी चलाने की कोशिश करें, ये तो खतरनाक, जबरदस्त, मजबूत है दीवार तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान के दरमियान दीवार है। वाइड ट्रांसजेंडर के नाम से जो सारा कुछ तो पाकिस्तान के अंदर चला, फिर अभी एक फिल्म जो ना फिर से पीछे जिंदगी फिल्म तमाशा, ये सारे सामने जो इस वक्त शीशा पिलाई दीवार खड़ी है, वो कोई और सियासी या मजहबी नहीं बल्कि तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान खड़ी है। वरना ये तो क्या से क्या कर दे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इन कामों के लिए नहीं बना। हम अपने आल औलाद को, अपनी बहू बेटियों को, बहनों को हम इस बेहयाई के दरवाजे की तरफ धकेल सकते नहीं। हम इंशाअल्लाह इनकी इज्जतों की हिफाजत करेंगे। हमसे मुराद यहाँ तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान है। तो लिहाजा जब तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान, जिसने इस्लाम के दीन के मुताबिक करना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सैलाब आया, सबसे ज्यादा मदद तहरीक लब्बैक वालों ने की। इन्होंने कंटेनर गायब नहीं किए, इन्होंने ट्रक गायब नहीं किए कि माल जमा के यूं करो। कराची के अंदर जब कैंप लगे तहरीक लब्बैक के, तो अल्लाह का बड़ा फजल और करम हुआ कि कौम ने, अहले कराची ने बहुत बड़ा एतमाद जो किया वो तहरीक लब्बैक पर किया, क्योंकि कैंपों के ऊपर जो लोग ला करके राशन दे रहे थे। वरना बाज कैंप, बाज जमातों के हमें ऐसे भी देखने को मिले जिन्होंने अपना खुद 4 बोतलें पानी की खरीद के खुद रखी, 4 डब्बे बिस्किट के रखने के कम से कम हमारी इज्जत बची। और बात कहीं लगा ही ना सके, जो इस शहर के दावेदार और ठेकेदार थे वो तो कैंप तक न लगा सके।
किस मुंह से कौम के दरमियान आएंगे? कौम ने झुठला दिया, उनके बयानिए को झुठला दिया। मैंने कहा कि इतना जुल्म जब इन्होंने किया है, ये जो अभी आज जो जिन्होंने रावलपिंडी में जलसा किया, कितना जुल्म इन्होंने रियासत मदीना का नाम लेकर के इन्होंने तहरीक लब्बैक किया सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर किया, मगर पूरी कौम को, और कौम भी वो बकरी की तरह पीछे चलती चली गई, भेड़ की तरह चलती चली गई। आज बताए वो सारी कौम इनको क्या मिला? अमेरिका का बयानिया दफन हो गया, हो गया। अफवाज पाकिस्तान के सामने ला करके जो कौम को खड़ा करने की कोशिश थी वो नाकाम हो गई, हो गई। हकीकी आजादी का नाम लेकर के उठी और चले हकीकी आजादी मिलेगी, आज मिल गई हकीकी आजादी? नहीं मिली। ऐसे नहीं होता। एक लाख मार्च तहरीक लब्बैक की असला पाकिस्तान ने भी किया था, वजीराबाद वाला। अल्लाह पाक ने इसकी बड़ी मदद फरमाई, ऐसी गैबी मदद फरमाई, ऐसी शानदार कामयाबी अता फरमाई कि आज उन कुर्बानियों की, शहादतों की, जख्मियों की, उस मुकद्दस खून के बहने की बदौलत और उन असीरों की बदौलत अल्लाह पाक ने आज तहरीक लब्बैक की असला पाकिस्तान को उस शानदार कामयाबी अता फरमाई। उसका आपने एक झलक, एक नज़ारा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके उससे मुबारक के दूसरे उसके मौके पर आपने देखी। आपने यहाँ गालिबा सेक्टर 5B के भी जाकर के अपनी जिम्मेदारी नौजवान वहाँ अदा कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो अब पैगाम यही है कि वाकई अगर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की गियारशी खानी है, बनानी है, कहना है, पढ़ना है, सुनना है, मरतबतें पढ़नी है ना, तो फिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का ये पैगाम है कि जब गवर्नर जालिम आकर के बैठा तो आपने वक्त के हुक्मरान को कहा कि जालिम गवर्नर को हमारे जुमा पढ़ाने से पहले जो है उतार दो, अगर तुम नहीं उतारोगे तो अब्दुल कादिर नमाज जुमा के बाद खुद उसे पकड़ करके उतार देगा। ये है पैगाम हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो अब बताओ 11वीं शीत कैसे मनानी? जालिम को खुला छोड़ दिया जाए? जालिम का मुकाबला नहीं करेंगे? जालिम के मुकाबले से पूरा हम ये नहीं कहते कि आपको कलाशिकों को उठाए और मैदान में आए, नहीं, अपने वोट के जरिए। अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं 15 जनवरी। आपके इस सेक्टर 5B में तहरीक लब्बैक का पैनल खड़ा है और पूरे कराची में भी मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, सबसे ज्यादा कैंडिडेट तहरीक लब्बैक की यात्रा पाकिस्तान ने उतारे। 1204 कमोबेश कैंडिडेट तहरीक लब्बैक की यात्रा पाकिस्तान के कराची में बल्दियाती इलेक्शन में मैदान अमल में है। आपका ये सेक्टर 5B इसमें मुकम्मल पैनल तहरीक लब्बैक का मौजूद है। अब आपका काम है कि आपके इन चारों जो काउंसलर्स हैं, इन चारों काउंसलरों को अपने अपने इलाके में वोट कास्ट करके अपना भी, खानदान का भी, रिश्तेदारों का, आइज़ा अक़रबा का, दोस्त अहबाब का, कारोबार जिनसे आप कर रहे हैं, जिनसे आपका सुबह शाम का उठना बैठना मिलना जुलना, इन सब का ज़हन बना के कि भाई पर्ची इस्लाम को दे दो, वोट जो है वो करें को देना है, वोट दीन के नाम पर देना है, वोट तहरीक लब्बैक की यात्रा पाकिस्तान को देना है। ये सच्चे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये नेक लोग हैं। इनके कायदे ने जो मिशन किया वो मिशन बड़ा जबरदस्त है। इनकी तहरीक का जो मंशूर है वो मंशूर बहुत ही आला और अरफा बेहतरीन दीन इस्लाम की शरीयत के ऐन मुताबिक है, दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक है, लिहाजा हमने अपनी पर्ची इस्लाम को देनी है। चारों अपने अपने इलाके से काउंसलर अपने मजबूती के साथ कामयाब करो। साथ ही उनके वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, आप वाइस चेयरमैन को उसको कामयाब करो। करने के बाद हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इलेक्शन नहीं लड़ा। 2018 में आप जलवा फरोज थे, आपने अपनी सियासी मुहिम का आगाज जो किया था इलेक्शन मुहिम का, वो बागी जिना के जलसे से किया था और आपने फरमाया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं पीछे बैठूंगा। पीछे ऐसे बैठने से मुराद क्या है कि हमारा आगे MP MNA या हमारा जो भी जिम्मेदार आगे जाएगा, खुदा ना खासा को थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ना तो ये मर्द कलंदर उसे सीधा कर देंगे और बाकी सियासतदान तो तकरीबन सारे टेढ़े तकरीबन हो गए, बिल्कुल ही टेढ़ापन हो गया। तो लिहाजा अब जरूरत इस अमर की है कि आप अपने इलाके की तकदीर को बदलो। उसके बदलने के लिए अपने वोट की ताकत के जरिए और वोट कास्ट करो, उसके लिए तैयारी करो भरपूर तरीके से कि 15 जनवरी 2023 की ये तारीख जो अभी 1.5 महीने बाद है,
اس میں بس اور بس اب ہر طرف سے سیکریفائس کے کونے کونے سے ایک ہی ہے صدا، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ایک ہی ہے نعرہ، لبیک یا رسول اللہ ایک ہی ہے بیانیہ، من سب نبی فقتلو ایک ہی ہے گرجدار آباد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک ہی صدا ہے، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، گلی گلی سے یہی آواز آئے، آیا آیا دین آیا، اور گھر گھر پر جو پرچم لہرائے وہ سب حلالی پرچم لہرائے، اپنی دادی سے، پردادی سے، نانی سے اور رشتہ داروں سے جب آپ جا کر کے پوچھو گے کہ اپنی ماں سے کہ بتاؤ آپ نے ہمیں کون سی لوریاں دے کر کے پالا ہے، وہ کہے گی بیٹا میں نے تجھے کوئی لوری نہیں دی، میں نے تجھے لوری دی ہے میں صدقے یا رسول اللہ۔ اور بولو بتاؤ تم نے ہماری تربیت کیسے کی ہے بچپن سے لے کے اب تک، وہ کہے گی بیٹا میں نے تو یہی تربیت کی ہے، رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا، تو وہ گنبد والا وہ سبز پرچم اپنے گھروں کے اوپر لہرا دو اور پورے علاقے کے اندر پیغام دے دو کہ کوئی ظالم، کوئی باطل قوت، کوئی اس طریقے کا وہ شخص کہ جو ہمارے علاقے کے لیے نقصان کا سبب بنے وہ اب نہیں چلے گا، اب اس سیکٹر 5 کے اندر جو چلے گا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا چمکتا نظام چلے گا۔ آیا آیا لبیک یا رسول اللہ، تاج اب کسی کا زندہ باد کا نعرہ نہیں لے جائے گا، اب اس گلی سے یہ آواز لے گا یہ زندہ باد، اب اس چوراہے سے یہ آواز لے گی یہ زندہ باد، اور سن لو اب سیکٹر 5 کے گھر گھر سے ایک ہی آواز آئے گی، تاج نعرے ختم نبوت۔